لوکا 23 باب اس کی 39 سے 43 آیت تک۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، آج دنیا جہان میں مبارک جمعہ کے حوالہ سے عبادات ہو رہی ہیں، اور آج کے اس دن میں یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے 7 صلیبی کلمات، ان پر غور کیا جاتا ہے، ان پر دھیان دیا جاتا ہے، اور ان کلمات میں سے تعلیم دی اور تعلیم لی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ان کلمات کی حیثیت عالمگیر ہے، گلوبل ہے اور یونیورسل ہے، اور ان کلمات کی تاثیر اور ان کی برکت اور ان کی روحانیت ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، آج کا جو دن ہے یہ کوئی سوگ یا ماتم کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن میں خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں ہمارے مروثی گناہوں سے چھڑا لیا اور ہمیں اپنی میراث میں شامل کیا۔ میرے عزیزو، اس کلمے کو نجات کا کلمہ، رہائی کا کلمہ یا آزادی کا کلمہ اور چھٹکارے کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا کلمہ ہے۔ علم الاعداد کے لحاظ سے گنتی کے ہر ہندسے کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ جیسے 3 کا جو ہندسہ ہے یہ تثلیث کو بیان کرتا ہے، اور اسی طرح جو 2 کا فگر ہے یہ گواہی، دوست، سہارا، رفاقت، مضبوطی اور بہتر کے میننگز رکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات ان 2 ڈاکوؤں میں سے ایک سے کہی۔ میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھوں گا، پھر ہم اس کو آپس میں مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے، میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ کیا دونوں ڈاکو یسوع مسیح پر لعن طعن کر رہے تھے؟ دوسرا نقطہ۔ اور جو تیسرا نقطہ ہے، کیا ان دونوں میں سے ایک نے نجات کیسے پائی؟ اور چوتھا نقطہ، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہم ان پوائنٹس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان کیوں مصلوب کیا گیا؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے؟ یسوع مسیح اس دنیا میں جب آئے، ان کے 700 سال قبل ایک پیش گوئی کی گئی تھی جو یسایہ 53 باب اور اس کی 12ویں آیت میں درج ہے، جس میں لکھا ہے کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔
میرے عزیزو، کیا اتنا کافی نہ تھا کہ یسوع اس دنیا میں آیا؟ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے انسانی شکل اختیار کی؟ اور کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے صلیبی موت بلکہ لعنتی موت قبول کی؟ لیکن پھر بھی اس کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان ہی کیوں مصلوب کیا گیا؟ میرے عزیزو، پہلی وجہ یہ ہے کہ یسایہ 53 باب میں کی گئی پیش گوئی اور وہ بات پوری ہو سکے جس میں لکھا ہے، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ میرے عزیزو، اس لیے یسوع کو 2 خطاکاروں کے درمیان صلیب پر دیا گیا۔ لوگوں نے اسے ایک عام قیدی سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ لیکن اگر ہم کچھ دن پیچھے چلے جائیں، جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو وہی یہودی لوگ خداوند یسوع مسیح کا بڑا ہی جارحانہ استقبال کر رہے ہیں۔ وہ یہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے کہ جو یہودیوں کا بادشاہ ہوگا وہ بڑا ہی پاورفل، بڑا ہی کوئی جنگجو بادشاہ ہوگا جو ہمیں رومی سلطنت سے آزادی دے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم کسی کو شوگر ممی یا شوگر ڈیڈی بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور جب وہ اس لائق نہیں ہوتے تو ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جو بادشاہ ہے یہ رومی سلطنت کے سپرد خود کو کر رہا ہے، تو یہ ہمیں کیا آزادی دے گا؟ اور وہی لوگ جو ہوشنا کے نعرے مار رہے تھے وہ کہتے ہیں اسے صلیب دو، اسے صلیب دو۔ لیکن میرے عزیزو، ڈاکو کی جو نجات ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ صلیب پر بھی اس کے پاس پوری طاقت، پورا اختیار، پوری قدرت تھی۔ اس نے ڈاکو کو صلیب پر نجات دی۔ اس کا مطلب کہ یسوع ہرگز کمزور نہیں تھے، بلکہ وہ پوری قدرت رکھتے تھے۔ بے شک انسانی لحاظ سے پطرس نے اس کا انکار کیا، شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اسے عدالتوں میں پیش کیا گیا، عدالتوں نے اس پر کوئی جرم ثابت نہ کیا، پھر بھی اسے کوڑے مارے گئے، اس کی تحقیر کی گئی، اس کے منہ پر تھوکا گیا اور اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ کیا یہ ساری باتیں اسے کمزور کر پائی؟ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ کیا یہ ساری باتیں خداوند یسوع کو کمزور کر پائیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے باوجود بھی اور ان سارے حالات و واقعات کے بعد بھی وہ اپنا مشن پورا کر رہا ہے، یعنی نجات کا مشن۔ وہ صلیب پر بھی نجات دے رہا ہے جس مشن کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ متی کی انجیل اور اس کے 27ویں باب اور 44ویں آیت میں لکھا ہے، اور ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب کیے گئے اس پر لعن طعن کر رہے تھے، یعنی کہ سٹارٹنگ میں دونوں ڈاکو ہی اس پر لعن طعن کر رہے تھے اور اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ دونوں میں سے کسی کو یقین نہ تھا کہ یہ خود کو بھی اور ہمیں بھی بچا سکتا ہے، جو یسوع کے جسمانی دکھ میں اضافہ کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک ایک ڈاکو خاموش ہو جاتا ہے، جس کا بیان ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ خاموشی کیا ظاہر کرتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ روح القدس اس کی زندگی میں
تبدیلی کا کام کر رہا تھا۔ روح القدس اس کی زندگی میں نجات کا کام کر رہا تھا، اور دوسرا ڈاکو بولتا جا رہا تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ روح القدس نے اس کی زندگی میں نجات کا کام کیسے کیا۔ سب سے پہلے وہ اپنے ساتھی ڈاکو سے کہتا ہے، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ یہ پہلا ثبوت ہے کہ روح القدس اس کی زندگی میں سچ میں نجات کا کام کر رہا تھا، کیونکہ جب روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے تو ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور گناہ گار جو شخص ہوتا ہے اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات وہ کہتا ہے، ہم تو اپنے کیے کا بدلہ پا رہے ہیں۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ سچ میں روح القدس اس کی زندگی میں کام کر رہا تھا، کیونکہ جب روح القدس ہماری زندگیوں میں نجات کا کام کرتا ہے تو ہمارے اندر احساس گناہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا پوائنٹ کہ ہمیں احساس گناہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے گناہوں کا اقرار ہی سچی توبہ کی نشانی ہے۔ پھر وہ ڈاکو یسوع سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، یعنی وہ یسوع سے معافی مانگ رہا ہے۔ جب روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے تو پھر ہم رجوع کی طرف آتے ہیں، ہم معافی کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جب یسوع مسیح نے باپ سے درخواست کی تھی کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو ڈاکو نے بھی یہ بات سنی تھی۔ اس ڈاکو کے ذہن میں ضرور یہ بات آئی ہوگی کہ اگر ان لوگوں کو معافی مل سکتی ہے، اگر ان سب کے لیے فضل مہیا ہو سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں اس فضل میں شریک ہو سکتا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، جب روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے تب ہی ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ آخر ڈاکو اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر معافی ملنی ہے تو فضل ہی سے ملنی ہے۔ نوٹ کریں، ڈاکو نے کب نجات پائی؟ میرے عزیزو، ڈاکو نے اس وقت نجات پائی جب اس نے اپنی کوشش کو ترک کر دیا اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیا۔ اور میرے عزیزو، آج کا یہ جو کلمہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیں، کیونکہ جو نجات ہے وہ ہماری راست بازی کے سبب سے نہیں ملنی، وہ فضل کے تحت ملنی ہے۔ بک آف رومنس میں پولس رسول راست بازی اور فضل کو بہت ہی خوبصورت بیان کرتا ہے، اور ہم اکثر اوقات اپنے استاد ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان سے راست بازی اور فضل کے بارے میں بہت سیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں آپ سے یہی التجا کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں اور اس کا فضل مانگیں، اور اسے کہیں کہ خداوند تو ہمیں معاف کر اور اپنی بادشاہی میں شامل کر۔ شکریہ۔